ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا وسیلہ، بہت بڑا ذریعہ رکھا ہے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ یہ قرب کا ایک وسیلہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو بندہ یا بندی میرے قریب ہونا چاہتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس گندی دنیا کے اندر جہاں پر ہزاروں فتنے، ہزاروں فساد، سب سے بڑا فساد مادی فساد ہے اس دنیا کا۔ انسان دنیا کی رونقوں میں، دنیا کے پیسوں میں، مالوں میں گم رہتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اس کی کتنی قیمتی زندگی اور سانس کس طرح وہ ضائع کر رہا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ چند عبادات کر کر وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے آخرت کی تیاری کر لی ہے۔ آخرت کی تیاری ان چند عبادات سے نہیں ہوتی دوستو۔ ایک بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ٹارگٹ دی ہے، منزل دی ہے، اس منزل کے پہنچنے کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور پوری زندگی ایک مومن کا یہ مجاہدہ ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ صرف اس دنیا کے اندر ضروریات زندگی تک انسان اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے۔ اللہ والوں نے اس راز کو پایا اور دنیا کو سمجھ گئے، دنیا کو ضرورت تک رکھا، اور انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کے پر کوشش جاری رکھی، کیونکہ خط و کتابت کی بہت بڑا ذریعہ ہے شیخ کے ساتھ، جس سے تعلق مضبوط رہتا ہے، لنک مضبوط رہتا ہے۔ تو حضرت نے مجھے اس بات کی خاص تاکید فرماتے تھے کہ تم مجھ سے لنک رکھو۔ تو آج کے اس دور کے اندر اس لنک کو قائم کرنے کے لیے میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ تزکیہ شیٹ کا ہے۔ وہ تزکیہ شیٹ جب آپ پہنچتی ہے میرے تک، وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے مجھے خط لکھا ہے اور اپنے احوال بیان کیے ہیں، کیونکہ آج تک تو راستہ قائم نہیں رہا معاملات، تو اللہ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، جب شیخ کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے بے انتہا فیوز و بلاغت ملتے ہیں تزکیہ شیٹ سے۔ جیسے بھی حالات ہوں برابر اس کو بھیجتے رہنا چاہیے۔ اس کا بہت خیال رکھیں کہ شیخ کو کسی قسم کی اس کو زحمت نہیں دینا چاہیے، اور یہ میں تعویذ بنا کے بھیج دیا، اب کتنی زحمت دے رہے ہیں، آپ تعویذ بنائے، پھر وہ پایا جائے، آپ کو پوسٹ کرے، پانی پوسٹ کرے، یہ آداب ہیں، ان چیزوں سے ترقی ہوتی ہے۔ اس میں بتا رہا ہوں کہ شیخ یہ مرید کی ترقی کس طرح ہوتی ہے، جس قدر آداب ہوگا۔ مجھے کس نے سکھایا؟ تو اللہ نے بتا دیے تھے، اور کون میری تربیت کرتا تھا۔ جب شیخ کی قسمت میں کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، یاد رکھیں، تو اس کے عوض میں یہ سنت ہے، شیخ ضرور بضرور دعا کرتا ہے۔ اب کتنی بڑی دعا حضرت نے فرما دی، اللہ تجھے برکت دے، جزاکم اللہ خیر، احسن جزا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے اتنے بڑے ولی کے زبان سے نکلے لفظ ہے، اور ہر شیخ کا یہ درجہ ہے اپنے مرید کے لیے۔ ہر مرید اپنے شیخ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، اور جب اپنے شیخ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے تو شیخ یقیناً اس کے لیے اسی قسم کی دعا کرتا ہے، اور وہ دعا اس منزلوں کو بلند کرتی ہے۔ تو ہدیہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے شیخ کے اور مرید کے درمیان پہنچنے کا۔ اب یہ دوسری نصیحت آ رہی ہے کہ اب صرف اس کے بعد کیا ہے کہ ہر کام، کھانا پینا، سونا، خرید فروخت، معاملات، معاشرہ، اخلاق، عبادات، یہ پوری زندگی اسکیچ کھینچے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فرمائے۔ ہر کام جتنا بھی آپ کو زندگی کا یہ بتایا مجھے، خرید ہو، فروخت ہو، دکان ہو، کاروبار ہو، معاشی حالات ہوں، بزنس چلانا ہو، بزنس میں آنا ہو، ویزے لگانے ہوں، پاسپورٹ بنانے ہوں، چلنا ہو، ملکوں میں آنا ہو، تو ایک ہی چیز پہ کس طرح وہ نبی و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو۔ پھر کب تک چل سکتا ہے وہ کام جو حرام پر رکھا جائے یا جھوٹوں پہ بنایا جائے یا فراڈ پہ آپ آ کے جائیں؟ وہ حرام در حرام چلے گا،
اس سے حرام اولاد پیدا ہوگی، حرام چیزیں چلیں گی، ناجائز چیزیں پیدا ہوں گی، خبیث چیزیں آئیں گی. تو ذکر کے بعد جو دوسرا حکم فرمایا وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے زندگی کی ہر چیز کے اندر. تو میرا صحیح دوست اور مرید تو وہی ہے نا جو اپنی صورت بھی اور سیرت بھی اللہ والے بنائے، اخلاق اچھا ہو، لڑائی ہو جائے معاف کرتے، صبر ہو، شکر ہو، بدل نہ لیے جائیں، گھروں کے اندر سکون آئے، گھبراہٹ نہ ہو، معافی کا جذبہ پیدا کریں اپنے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، گھر کے لیے، ان کو سکون بخشیں. یہ نبی پاک میں سیرت تھی، تزکیہ شیٹ ہے تاکہ پھرے نہ آدمی، ادھر ادھر نہ ہو، شیخ کنٹرول میں رکھے، جوتے مارے اس کو، سختی کرے اس کے ساتھ، اس کو بتائے، اس کو بلائے، اس کو سمجھائے. دیکھتے نہیں آپ 1.5-2 گھنٹہ بیٹھتا ہوں میں ظہر کے بعد لوگوں کو بلا کر سمجھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حکم آیا مجھے کہ آپ نے ترغیب دینی ہے ان کو. تو اپنے پورے حالات مجھے رکھتے ہیں. ہر مرید کو چاہیے کہ اپنے کنڈیشن حوال کو لے کے یہ نہیں بیعت ہوئے ذکر سیکھے چلے گیا، ذکر سیکھ کے نہیں ہم بس اللہ کو مل گیا ہمیں. یہ کہاں کی باتیں بھائی؟ ایسے ملتا ہے کو اللہ؟ مجاہدہ سے ملتا ہے. سب سے بڑا مجاہدہ جو ہے وہ شیخ کے ساتھ تعلق کو لے کر چلنا ہے، ورنہ تو کامیاب نہیں سکتا. اب آگے فکر فرماتے ہیں بہت بڑا. جتنا رابطہ محبت اعتقاد اپنے شیخ سے ہوگا اتنی ہی فیوزات برکات بڑھیں گے. یہ ہے میں مجھے جو بتایا، مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اور اس طرح میں اپنے مریدوں کو یہی عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں. میں اپنی دس نہیں بتاتا. مجھے پتا ہے کہ اس رابطے سے، محبت سے، اعتقاد سے شیخ سے کیا کچھ ملتا ہے. مطلب تمام فیوز اور برکات اس پر منحصر کرتے ہیں کہ جس قدر آپ کو اپنے شیخ سے محبت ہوگی اور اعتقاد ہوگا. محبت اس کا نام نہیں، بس میں تو عاشق ہوں. محبت پریکٹیکل ہوتی ہے. اتنا جان مال وقت آپ اپنے شیخ کے لیے قربان کرتے ہیں. قربانی کا نام محبت. دوستو میں جی عاشق، پک عاشق، میں تو بڑا محبت ہے، دل میں بڑی محبت ہے. یہ محبت نہیں ہوتی. اللہ آزماتا ہے، وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ. اللہ کہتا ہے میں بھی آزماتا ہوں لوگوں کو، ان کے تک ایمان کو آزما نہیں لیتا، آگے ترقی نہیں دیتا ہوں کسی کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کو آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو محبت یہ ہے کہ وقت ایسے آتے رہتے ہیں، جان سے، مال سے، ہر چیز سے انسان قربان کرتا ہے اپنے